موضوع نمبر 3، ایک سال میں 3 صلیبی حکومتوں کا قیام۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں پہ داخلہ آسان تر بنتا گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی مندرجہ ذیل 3 صلیبی حکومتیں معرض وجود میں آئیں۔ رہا کی حکومت، جو 10 مارچ 1098 کو قائم کی گئی۔ انطاکیہ کی حکومت اسی سال ہی حزیران میں قائم ہوئی، جس نے القدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1099 میں القدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبیوں کے ہاتھوں ہی میں چلتا آیا، یہاں تک کہ 88 برس بعد صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں ان سے واپس لے لیا۔ طرابلس کی حکومت یہ 1109 میں بنائی گئی۔ صلیبیوں کی اس تیز رفتاری سے حکومتیں بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گزشتہ پشیمان کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ہماری ان قلعوں کے والیوں اور شہروں کے امراء میں سے چند ایک تو ہم ان حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے، اپنے مال اور اپنی اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے تھے، اس حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، جیسا کہ شیزر میں بنو مقز نے کیا اور طرابلس میں بنو عمار نے یہ غدارانہ کام کیا، اور ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو اپنی حقیر، کمینی اور ذلیل حکومتوں کو بچانے کے عوض اس قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھے تھے۔ موضوع نمبر 4، بیداری کا زمانہ۔ تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا، پھر یکایک ان ساخت لہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائیں۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا، ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچیں پروان چڑھنے لگی، کیونکہ مسلمان باوجود ان کٹھن مراحل کے جو ان پر چھائے ہوئے تھے، پھر بھی قرآن پاک، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں، اپنے وجود کی روے روے میں اور ریشے ریشے میں اسلامی عقائد و تعلیمات کو جگہ دیتے آئے ہیں۔ موضوع نمبر 5، عماد الدین زنگی کے ہاتھوں صلیبیوں کی ٹھکائی۔ ان کربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکی نوجوان عماد الدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 میں موصل کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر اس نے بتوفیق الہی اپنی شان عبقری، جرأت و ہمت، جذبہ ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبوں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حماد اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامک بلاک بن گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الروحہ کا علاقہ صلیبیوں سے واگزار کروا لیا، اور 539 بمطابق 1144 میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا۔ تو مسلمانوں نے کسی حد تک رہا تو اطمینان کا سانس لیا، ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی، انہوں نے الروحہ شہر اپنے دوبارہ قبضے کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ عماد الدین زنگی کے پے در پہ حملوں نے عیسائی دنیا فاتحین کے دماغ سے تمام تر اسلامی دنیا کو زیر نگین کرنے کا خیال رخصت کر دیا، اور وہ فلسطین اور شام کی مقبوضات کے دفاع کو اپنی بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ تاہم عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی اور حصے بارین، بولبک اور رہا کے اہم مراکزان کے قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کی توسیع میں مسلسل کوشاں رہا۔ اس نے اپنی جہادی یلغاروں کو جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے ان کے دخل انداز غاصب صلیبیوں کے ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا، اور بالآخر 541 میں جعبر نامی قلعے کے محاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موضوع نمبر 6، نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جہادی عزائم۔ پھر اس کے ہونہار سپوت نور الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صلیبیوں کے ساتھ جہاد کا سچا جذبہ عطا فرمایا۔ اس نے کتنے ہی قلعے اور شہر صلیبیوں کے قبضے سے واپس لیے۔
اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی خلوص نیت اور رفتار عمل جہاد کی نسبت سے اپنی مدد خاص سے نوازتا رہا، یہاں تک کہ اس نے القدس شہر صلیبیوں سے چھڑوانے کا موسم ارادہ کر لیا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اس نے بیت المقدس میں رکھوانے کے لیے ایک منبر بھی بنوایا، کاریگروں کو انتہائی مہارت اور دلچسپی سے بنانے کا حکم دیا۔ بڑھئی حضرات کو یوں سمجھایا کہ ہم نے اسے بیت المقدس کی زینت بنانا ہے، لہٰذا اپنے فن کی مہارتوں کی انتہا کر دو۔ چنانچہ کاریگروں نے کئی سالوں کی محنت شاقہ سے اسے تیار کیا۔ امام ابن الاسیر کا الکامل میں اس پریوں رقم تراز ہیں کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو اس سے قبل کوئی مسلمان انجام نہ دے سکا تھا۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسلامی بلاک کو متحد اور بیدار رکھنے کی کاوشیں بھی تیز تر کر دیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی من پسند قلعوں اور شہروں کی حکومتوں کی بجائے ایک طاقتور جہاد کو جاری رکھنے والی سلطنت عطا فرمائی۔ جزیرۃ الفراتیہ، سوریہ یعنی شام، اردن، مصر، حجاز اور یمن اس سلطنت کے مضبوط پائے تخت سمجھے جانے لگے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں سے جہاد کا علم سنبھال لیا اور اپنے مسلسل حملوں سے تمام دنیائے عیسائیت کو بدحواس کر دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نور الدین زنگی قیادت میں مسلمان جلد یا بدیر بیت المقدس کو بازیاب کرا لیں گے۔ اس خطرے کو بھانپ کر جرمنی کے بادشاہ کو نراد ثالث اور فرانس کے تاجدار لوئی ہفتم نے مشترکہ تیاری کے ساتھ ایک ڈڈی دل لشکر ترتیب دیا اور 1147 میں عالم اسلام پر چڑھائی کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مومنانہ شجاعت اور غیر معمولی استقامت کے ساتھ 2 سال تک ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست دے کر واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ عیسائی حملہ آوروں کی اس دوسری مشترکہ یلغار کو تاریخ میں دوسری صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چند سال بعد سلطان نور الدین زنگی نے ایک زبردست معرکے میں 10,000 صلیبی جنگجوؤں کو تیغ کر کے ان کے اہم مرکز قلعہ حارم پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں دنیائے عیسائیت کے مقابلے میں مضبوط مورچے تیار کرنے کے لیے انہوں نے دمشق اور مصر کو بھی زیر نگیں کر لیا۔ رومیات اور سکندریہ کی بندرگاہوں پر تسلط کے بعد انہوں نے یورپ کے بحری راستے سے شام اور بیت المقدس کے عیسائیوں کی کمک کا راستہ بند کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رہے تھے کہ ان کا وقت موعود آ گیا۔ کاش ذات باری تعالیٰ اسے پورے عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے کچھ مہلت اور دے دیتی، وجود اسلامی کے ایک ایک رگ و ریشے میں روح اسلام کو سرایت ہو لینے دیتی، القدس شہر کو فتح ہو لینے دیتی، مسجد اقصیٰ میں اس منبر کو نصب ہو لینے دیتی۔ افسوس کہ موت نے اے مہلت نہ دی، اور پھر موت بھی اس حالت میں کہ 569 میں قلعہ دمشق کے ایک معمولی سے کمرے میں یہ اللہ کا مجاہد و عاجز بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مصروف عبادت تھا۔ ابھی اس نے اپنی عمر کی 60 بہاریں ہی دیکھی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موضوع نمبر 7، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علم جہاد تھامتے ہیں، پھر اس کے پیچھے اس کے شاگرد رشید ناصر یوسف صلاح الدین نے بیت المقدس اور فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے پھر سے اس علم جہاد کو اٹھا لیا۔ صلاح الدین کی شخصیت میں تقریباً تمام اسلامی محاسن و خصائل کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے تھے۔ اس میں بردباری و پرہیزگاری، ارادے کی پختگی و پیش قدمی، دنیا سے بے رغبتی اور سخاوت، مہارت سیاسی و تدبیر، عملی ہمہ وقت جہاد کے لیے کمر بستہ، علم دوستی اور علماء کی قدردانی جیسی اعلیٰ صفات قابل رشک تھیں۔ یقیناً جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سربلندی اپنے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے چن لیتا ہے، ان میں یہ صفات لازماً موجود ہوتی ہیں، جو اپنا حصہ ڈال کر تاریخ اسلام کا رخ صحیح جانب موڑ دیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور اللہ بزرگ و برتر نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا، جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔
ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیرکو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کی ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کی فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرکو کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضے کے کچھ عرصے بعد جب شیرکو نے وفات پائی تو نور الدین زنگی نے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 559 میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ بعد ازاں انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقبوضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے، جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت و حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کے وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اسی کام کے کرنے کی کوشش کی۔ اس کی شخصیت میں موجود خصائص و کمالات بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور عالیشان کارنامے سر انجام دے لے۔ تو قصہ مختصر، اب لیجئے اس کے کچھ ایسے ہی اعمال اور کارناموں کا بیان بھی ملاحظہ ہوں۔ موضوع نمبر 8، حطین میں صلیبیوں پر قہر و غضب۔ حطین بحیرہ طبریہ کے مغربی جانب واقع ہے، جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زباں زد عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں سے ایک خونریز معرکہ ہوا۔ وہ کس طرح ہوا تھا، ابھی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ 583 میں ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ معرکہ بپا ہوا۔ اس معرکے سے قبل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت مضبوط، قوت بازو، توانا لشکر جرار اور لوگوں کا جمع غفیر اس کے ایک اشارے پر آبرو اسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ موضوع نمبر 9، پیاس کی شدت کا عذاب، اوپر سے مجاہدین کی یلغاریں۔ انہیں یہ خبر ملی تھی کہ صفوریہ کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکروں سمیت حطین کے علاقے بحیرہ طبریہ کے غربی پہاڑ پر ان کے قریب ہی قیام زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابھارا اور انہیں جہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ راستوں میں چند چشمے اور تالاب تھے، ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے، بہادری، صبر اور داد شجاعت دیتے رہے۔ مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش یعنی سپاہ گاہ کے اگلے دستے برندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے اللہ کے دشمنوں پر تیروں کی بوچھاڑ سے وہ بارش برسائی کہ وہ منتشر ٹڈی دل کا حملہ ہو۔ اس سے دشمن کے ان گنت گھوڑ سوار واصل جہنم ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بارہا پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوششیں کی، لیکن وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ اس بیدار مغز قائد و سپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا تو وہ ان کی مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ موضوع نمبر 10، جوش جہاد اور طلب شہادت کی ٹھاٹھیں مارتے سمندر۔ پھر خود
بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ کر انہیں ابھارتا رہا، جو اس شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنے والا تھا۔ اس کی رغبت دلاتا رہا، شوق جہاد پیدا کرتا رہا، ان صابر اور صادق مجاہدین کے اللہ کی تیار شدہ نعمتوں کو یاد دلاتا رہا، تو مسلمانوں کی حالت دیدنی بن گئی کہ وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے۔ جو اپنے سالار کی حالت کو دیکھتے اور اس کی ایمان افروز باتوں کو سنتے تو ظاہری زندگی سے دستے کش ہو کر جنت کی طرف لپکنے لگے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار رہے ہوں کہ ہمیں ان سلیبیوں کی صفوں کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔